اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن دے وچ یہ چیز بیان کیتی ہے کہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی رحمت دے نال اس دے فضل اور کرم دے نال تسی اپنے صحابہ واسطے اپنی امت واسطے لینتا نرم ہو۔ اس تو پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ نرمی کی اللہ رب العالمین کی طرف خاص عنایت ہے، ایک خاص وصف۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو نرمی مل جائے، اس کا دل نرم ہوئے، اس کی زبان جڑی ہے گفتگو اس کی نرم ہوئے۔ پیغمبر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ نے تو کہا کہ کوئی نہیں، اللہ کی نام فرما رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تسی بھی غصے والے ہوندے، سخت مزاج ہوندے، تسی اپنے ساتھیاں دے نال سخت گفتگو کردے، اخلاق کا بیان تہاڈا اے نہ ہوندا، فرمایا کہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے تہاڈے دوست بیلی ساتھی یہ تہاڈے تو بکھر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بارے یہ حکم ہے، اگر اخلاق نرم نہ ہوئے، گفتگو اچھی نہ ہوئے، تو پیغمبر دے نال بھی کوئی بیٹھنا گوارا کرے گا؟ قرآن دستا ہے۔ اس واسطے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اتنی نرمی عطا فرمائی ہے، معاشرے کے اندر بہترین تعلقات نو بناون واسطے، رشتہ داری نو جوڑن واسطے، آپس کے اندر دوستی تعلقات اس کی بنیاد نو مضبوط کرنے دے کچھ اصول شریعت دیتے ہیں۔ اگر اسی ان اصولوں تے عمل کریں گے، اسی اس چیز کو اپناواں گے تو سارا اخلاق اچھا رہے گا، سارا کردار اگر اچھا رہے گا تو سارے معاشرے کے اندر آپس کے اندر محبت ہوئے گی، آپس کے اندر الفت ہوئے گی، ساریاں آپس کے اندر ناراضگیاں، غصے، حسد، شرکت اللہ کے فضل و کرم کے نال ایک ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ میرے پیغمبر کی سیرت، رسول کی سیرت، رسول کی زندگی، رسول کے لیل و نہار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا بولنا خاموش رہنا، فرمایا کہ ایک ایک چیز تہاڈے واسطے تسی یہ کاپی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جویں کرتے ہیں اوویں کرن دی کوشش کرو۔ نمونہ صحیح بخاری تے صحیح مسلم وچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، اے ساڈا بھی دل کردا سی کہ یار میرے نال پتہ نہیں کیوں لوگ ناراض کیوں ہوندے، میرے نال لوگوں کے تعلقات خراب کیوں ہوندے۔ اس سے پہلے ایک حدیث اور سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بدترین بندہ ہے اللہ نے ہاں قیامت والے روز، بدترین بندہ وہ ہوئے گا، برا آدمی وہ ہوئے گا کہ جس کے کول لوگ بیٹھنا، جس کے نال تعلق رکھنا، جس کے نال گفتگو کرنا، لوگ صرف اس وجہ تو چھڑ جاون اتقا خوشی ان دی گندی گفتگو تو بچن واسطے، ان دی شر تو بچن واسطے بندے دا سلام لینا چھڑ دیں، بندے برا جاون برا تبدیل کر لون، کس واسطے؟ یار بندہ ہی شریر ہے، ان کو بہ کے نقصان ہی ہونا ہے، اس کی جو پنجابی جان کو سوال کرنے کی کھاچی مارنی۔ فرمایا کہ ایسا بندہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے ہاں بدترین شمار ہوئے گا، سخت عذاب کا مستحق ہوئے گا۔ اور دوسری طرف سیرت دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، جنہاں تو بغیر، جنہاں دی سنت عمل کیتے بغیر ایک مسلمان دی زندگی جیڑی ہے وہ نامکمل ایمان ہے۔ اما جی عائشہ فرما رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک یہودی یا عیسائی آیا اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آکیا، لیکن سلام ہو کیا دیا؟ آپ نے السلام علیکم، وہ سامنے رکھنا دیا کہ تو آنے دے کیا ہے اعوذ باللہ من ذالک، کسی حالات ہو تو آنے تے بربادی ہوئے، تو ایک بار جا کے اللہ علیہ وسلم خاموش، اس دوئی بار جا کے اللہ کے رسول خاموش۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی، برداشت نہ ہویا
غصے جا کے وہ لفظ ہی لٹایا کہ نہ لکھا لعنت اللہ علیک، تو برباد تو ہوئے کہ اللہ دی تیرے تے لعنت بھی ہوئے. پیغمبر کے بارے ایسے الفاظ، نبی کے بارے ایسے الفاظ. قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شخصیت کو دین ایویں نہیں پھیلیا، ایویں نہیں کتنی دور تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پھیلا. جڑے اج دے دور دے جڑے کافر محققین ہیں، مستشرقین ہیں، ہندو جڑے لوگ ہیں جنہاں اسلام تے سرچا کیتیاں، وہ لکھن تے مجبور ہو گئے کہ ایویں اتنا بندہ کوئی ان کی اتنی زیادہ دعوت، ان کی اتنی زیادہ مانتا کیوں پھیل سکتی ہے. اس دنیا دے وچ اگر ٹاپ آف دی لسٹ سب تو پہلے نمبر تے کہ کافر منے کہ وہ شخصیت اگر کسی دی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من نہیں مننے ہیں. سارا ایمان تو ہے ہی ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کافر نہیں منے. اما جی فرمانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے مخاطب ہوئے، فرمایا مہلن یا عائشہ، جاندی گھر چھٹ پڑا جو یادہ پہنو آکھن دے اپنا کوئی نقصان نہیں. اور نال کی فرمایا کہ ہر معاملے دے اندر ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی. حدیث کے لفظ دل سے نقش کرو، نبی پاک نو بندہ کی کر رہا سخت الفاظ استعمال کر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما رہے ہیں کہ عائشہ مہلن چھاڑ دے کے لیے گل کرنا پہ انہوں کرم دے، سختی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی. کہ اللہ نرم ہے، اللہ رفیق ہے، اور اللہ رب العالمین نرمی کرن نو پسند کرتا ہے. اور فرمایا کہ عائشہ دوسری روایتی الفاظ ہیں اللہ نرمی کرن تے جو چیز عطا کرتا ہے، سختی کرن تے اللہ وہ انعام بھی کرتا ہے. جو رب نرمی کرن تے کرتا ہے، سختی تے اللہ انعام بھی عطا نہیں کرتا. اور اسی طرح سورہ لقمان دے وچ لقمان علیہ السلام دا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بڑیاں کمال دیا. کری قرآن اور تفسیر جا کے دیکھو اور پڑھو کہ معاشرے کی بہتری واسطے. یاد رکھو اگر سارے تعلقات ایک دوسرے کے نال اچھے نہیں، ساڑیاں محبتہ نہیں. مستد امام احمد بن حنبل جلال نبی کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ المؤمن مألفن ولا خیر فی من، اس بندے کی کوئی خیر نہیں، لا یالف ولا یولف. فرمایا کہ مومن بندہ اس سراپا محبت ہے. کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو انہی محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے. اور اگر وہ کسی نے دیکھ رہا ہے، کسی نے کوئی اٹھتا ہے بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی لوگوں نے عزت دیتا ہے، لوگوں کے نال محبت کرتا ہے، لوگوں کی تقریب کرتا ہے. اور فرمایا کہ جس بندے دے وچ پیار محبت والی آپس کی نرمی والی صرف کوئی نہ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خیر کوئی نہیں. اور آدمی خیر تو خالی ہے. جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نصیحت کر رہے ہیں دنیا دے وچ رہن دے، معاشرے دی بہتری واسطے، تعلقات دی مضبوطی واسطے، رشتہ داری نو ملاون اور جوڑن واسطے کامیاب اصول سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا بیٹا ولا تصاعر خدک للناس، فرمایا کہ بیٹا اپنا چہرہ لوگاں تو اکڑا کے، ناراضگی کر کے، تکبر کر کے، غرور کر کے کوئی اللہ دے بندے تو آنا منہ نہیں پھیرنا. اللہ دے بندے تو منہ نہیں پھیرنا، اپنا لوگاں دے ناراضگی نہیں کرنی. تیرے چہرے تے ایسی تیوری نہ آئے کہ جی تیرے درمیان اور لوگاں دے درمیان فرق کرنا شروع کر دے کہ وہ کم ہے اور میں مدو آنا. ایک چیز نہیں آنی چاہیے. وجہ کی حدیث نام میں ملاؤ بخاری اور مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جی، فرمایا کہ بندہ جنت داخل نہیں ہوئے گا من کان فی قلبی مثقال حبۃ خردل من کبر. اور جس بندے دے دل دے وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نہ وہ تکبر ہویا نہ، فرمایا کہ وہ بندہ جنت داخل نہیں ہوئے گا. تکبر کی ہے؟ تکبر کس کو ہے؟ دوسری حدیث فرمایا تکبر نہیں ہے کسی بندے کی بربادی واسطے، کسی بندے کے تباہ ہونے واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ بندہ اپنے دل دے وچ ایک خیال پیدا کر لے، دل وچ سوچ آ جائے کہ میں بہتر اور ہے میرے کم ہے، میری عزت مقام شان زیادہ اور اے میرے تو کم درجے کا آدمی ہے، یہ ویلیو گھٹ ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس بندے دے تباہ ہونے واسطے، برباد ہونے واسطے اتنی بات ہی کافی.
میں بیٹا لوگوں کو اپنا منہ نہیں پھیرنا، اپنا چہرہ ناراضگی نال غصے نال آکڑ پیدا کر کے نہیں پھیرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور رب دی زمین تے آکڑ کے نہیں ٹرنا. آکڑ اللہ نو پسند نہیں. تسی ویکھیا ہے نا جی، ہنیری ہوندی نا، ہنیر گرمی ہوندی پئی، اس ہنیری دے وچ کہڑے درخت ٹوٹدے ہیں؟ آکڑ والے ٹوٹدے نہیں، نرم والے لچک والے ہوندے ہیں. جیڑا مرضی تیز لیر ہوتا ہے، چھوٹیاں جی ہوتی ہیں نا، ہوا ادو آئی تو بیچاریاں انج ہو جاتی ہیں، ادو آئے تو انج ہو جاتی ہیں. مٹی کہڑا لگتا ہے مڑ پر جھاڑ کے صاف ہو جاتی ہیں، بڑیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ درخت ہوتا ہے گھنے مضبوط ہلتے نہیں، لانو لیر مٹھو پٹ کے تو میل دور سٹتے ہیں. اور اس بندے دے وچ نرمی نہ تکبر ہے، بڑا اپنے آپ کو تھلے کا سمجھدا ہے، بڑا غصے والا ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھدا. اللہ کا غور کا کر، اللہ کا غور کر. مما ذلک، تینوں پیدا کس شے تو کیتا ہے؟ کس شے دی آکڑ تیرے؟ اللہ نے تینوں پیدا تمہیں اس چیز تو کیتا ہے. آپ انسان غور کریے کہ جس چیز تو اپنی پیدائش ہوئی ہے وہ قطرہ اپنے ہاتھ تے لگ جائے، اپنے کپڑے تے لگ جائے، جب تک آپ دھو نہیں لیتے، صاف نہیں کرنے دے، آپ سکون نہیں ہوگا. جس وقت آپ کوئی تھوڑے عمر ہو جائے، کوئی تند کاٹ آوے، اللہ کو تھوڑی جسم میں قوت دے دے، اس وقت دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ دے، اسی بندے کو بندے نہیں سمجھ دے. ولا تمشی فی الارض مرحا، فرمایا کہ زمین کے آکڑ کے نہیں چلنا. یاد رکھو اسلام کے اندر کوئی برادری نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی خاندان نہیں کہ اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین سانو نوازتا ہوئے. نوازش کا ایک ہی اللہ رب العالمین ذریعہ بیان کیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جس خاندان کے نال بھی تعلق ہے، اور جس قوم کے نال بھی تعلق ہے، اور جس برادری کے نال بھی تعلق ہے، اللہ کا تواڈے وچوں مینوں چنگا صرف وہی لگ رہا ہے اتقاکم، جڑا تواڈے وچوں نیک ہے، متقی ہے، میرے آن دی وقت ہے، قوماں دی وقت نہیں. یہ تو صرف اور صرف تواڈے واسطے ایک تعارف بنا ہے، صرف ایک پہچان ہے، اس کو علاوہ انہاں دا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی وقت نہیں. اور فرمایا بیٹا گل کرنی ہوے نا، واغضض من صوتک، اینو بھی خصوصی یاد کرو، واغضض من صوتک، نرم آواز تھلے رکھی کر، یعنی آواز اونچی کر کے بھی کسی نے چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلسفہ بھی صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ بیان ہوا ہے، ما قال صحابہ فی الاسواق، کہ اللہ دے رسول بازاراں دے وچ گلا پھاڑ پھاڑ کے تے اونچی اونچی گلاں کرن والے نہیں آ، اونچی اونچی شور کرنا مصطفیٰ دی سنت اور طریقہ نہیں آ. فرمایا بیٹا واغضض من صوتک، نرم بولنا ہے، آہستہ آواز رکھنی ہے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کہتا کیڑا اونچی بولدا ہے جی؟ پیڑ دی ایک گوٹ تے کھوتا ہے، ایک دوے پاسے سنیندا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اون دی تے بدترین آواز ہے، اللہ دے ہاں بری آواز ہے، وہ گلے دی آواز ہے. اگر ملا کے چیز سمجھ کی نتیجہ کرے آ جائے تو سمجھ یہی ہوتی ہے کہ جانور اور انسان سے فرق ہے کہ جانوراں دی آواز بڑی اونچی ہوندی ہے، انساناں دی آواز آپس وچ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، گفتگو دے اندر لکھی ہوندی نرمی ہوندی ہے اور آواز ایڈی اونچی نہیں ہوندی. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث، تعلقات قائم کرو، بہترین بنو. کیویں قائم ہو سن گے، کیویں محبت پیدا ہو سن گیاں؟ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ اخوت کیویں قائم ہے؟ لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ دوسرے مسلمان تے ظلم بھی نہیں کرتا، کہ اس کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرتا. اور فرمایا کہ جڑا بندہ من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتہ، اور دنیا تے بندہ بندے کی مدد کرتا ہے نا جی، بندے کا تعاون کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تب تک اس بندے کی مدد کرے کہ تو میرے بندے کا اچھا رویہ تیرا ٹھیک، میرے بندے میرا رویہ تیرے نال ٹھیک. من صدر مسلمن صدرہ اللہ یوم القیامہ. اور فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے وچ کسی دی برائی کسی دے سامنے آ جائے، خرابی نظر آ جائے، انہوں اچھالنا نہیں، انہوں ذلیل نہیں کرتا، انہوں رسوا نہیں کرتا. فرمایا کہ کی کرتا ہے؟ اس بندے کی برائی تے پردہ پاتا ہے. کل قیامت والا دن ہوئے گا، بندے سارے دے وچ گناہ بھی ہیں، خرابیاں ہیں نہیں نہیں. فرمایا کہ ساترہ اللہ یوم القیامہ،
اللہ قیامت والے دن اس بندے دے گناہ تے پردہ پائے گا. جڑا دنیا دے کسے دے اور اسی کی کرنے ہیں, اسی تو اچھالنے ہیں. اللہ دے رسول دی دوسری حدیث میں بھی لاؤ دیتے موٹے موٹے اصول دس رہے ہیں, یہ محبتہ پھیلاؤ, یاد رکھو بڑی ضروری چیزاں, بڑی ضروری چیزاں بھی وجہ کی ہے. ایک مسلم حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے من کانت لہو مظلمہ, آج دنیا دے وچ اگر کسی بندے کسی دوسرے بندے تے ظلم کیتا ہے نا, زیادتی کیتی ہے, کسی بندے دے نال ظلم کیتا ہے, زیادتی کیتی, فرمایا کہ آج فلیتحللہ منہ اليوم, وہ دنیا دے وچ معافی مانگ لوے, وہ دنیا دے وچ دوسرے بندے نوں راضی کر لوے. کیوں؟ فرمایا کل ایسا قیامت دا دن آنا ہے کہ جن دے وچ کوئی درہم نہیں ہوئے گا, دینار نہیں ہوئے گا کہ دے کے قرضہ معاف کرا لو, معافی لے لو. فرمایا کل قیامت والے دن اگر بندے دے کوئی نیکیاں ہو سکیاں اور بندہ دوسرا آئے گا, پہاڑ نیکی ایک بندہ لے کے گیا ہے, لیکن لوگوں کے تعلق اچھا نہیں, لوگوں کا رویہ اچھا نہیں, لوگوں کے تعلق جو ہے ظلم سے مبنی ہے, لوگوں کا ہاتھ تھامنے والا بندہ ہے. قیامت والا دن ہوئے گا کہ لوگ آ رہے ہیں, حدیث دس رہی ہے مسلم دی, لوگ آ رہے ہیں. اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندے کو کسی نے جڑا گال کٹی ہوئے گی, کسی نے زیادتی کیتی ہوئے گی, کسی نے مار کھاتا ہوئے گا, کسی نے قتل کیتا ہوئے گا, تو سارے اللہ بلاوے گا یار لے نہیں لاگو, اس بندے نے مٹھا لے جائے گا. اللہ رب العالمین آکھے گا کہ انہیں سارے کو بدلہ دے ابھی کہ پیسہ ہے کوئی نہ, درہم دینار کوئی موجود نہیں. اللہ فرمائے گا کہ اس طرح کرو, یہ نیکیاں لے کے سارے ہم دو. بڑے شوق نہ تھی غیبتاں کرنے ہیں, بڑے شوق نہ گالی کرنے ہیں, بڑے شوق نہ تکبرانا بول سی بولنے ہیں, بندے نوں ذلیل کرنے ہیں. نئی بات فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ انہاں لوگاں دے گناہ لے کے اس بندے دے سر دے گا. لوگاں دے ہے نا اون دے ختم اجے بدلے پورے ہوئے نہیں, انہاں دی پہلی نیکیاں لے آندیاں, نیکیاں اس بندے دی ختم, فرمایا کہ سارے دے گناہ اس تے پائے جاندے, اور گناہ پاون تو بعد اللہ رب العالمین اس بندے نوں جہنم ہی سٹ. یہ سوکھا کام نہیں ہے. آپ اس کے اندر حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آخری کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث فرمایا, صحیح مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم, اب مسلمان دی تعریف ہے, چیک کرو آپ نے فٹ ہوندی یا کوئی نہیں ہوندی. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, فرمایا کہ مسلمان وہ ہے, صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بولو اور جس کی زبان سے بولو دوسرے مسلمان محفوظ ہے. والمؤمن من امن الناس على دمائهم واموالهم, اور مومن آدمی وہ ہے کہ جس سے مال اور انہاں دی عزت جڑی ہے جے لوگاں دا دفاع کرتا ہے, کوئی امانت رکھے ہے, امانت دی خیانت نہیں کرتا, کسی دا مال پیا جا کے چوری نہیں کرتا, کسی نو قتل نہیں کرتا. فرمایا کہ وہ بندہ کی ہے, وہ مومن ہے. اور ایک اور حدیث بخاری میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جنت داخل نہیں ہوئے گا, لا يدخل الجنہ من لا یعمن جارہ بوائقہ, کہ جس بندے دا پڑوسی جنہ گواڈی اونیاں شرارتاں تو اونیاں حرکتاں تو محفوظ نہیں نا جی, وہ بندہ اسی سوچئے پہلا دے بندے ساڑھے پڑوسیاں دا ساڑھے گواڈیاں دا آپس کرنا رب العالمین اتنا حق رکھا ہے نا. نبی وسلم فرمایا کہ ایک دن جبریل آئے, یوسینی مسلسل نصیحت کرتے رہے کہ پڑوسی دے آئے حقوق, پڑوسی دے آئے حقوق, حتی ظننت انہو سیورثہ, میں نے یہ خدشہ لگا کہ پڑوسی دا اتنا حق اللہ کی مقرر کر دے گا کہ جس طرح باپ دے کسی بندے دے مرن تو بعد اولا مال پیسہ ان کی گناہ دی تقسیم ہوتا ہے نا, پورا سائی تقسیم ہوتا ہے, ان دے نال شریعت یہ نہ آ جائے کہ پڑوسیوں بھی حق دے پا سکے, اتنا حق ہے. اور آپ کو کی فرمایا کہ تسی گھر سالن بتاؤ نا, سالن انہوں نے کی کرو, اذا طبقت مارا قبل فاکسر مارا, انہا شورا زیادہ کر دو, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے نار ہمارے کا خیال کرو. اینا گناہ دے عمل کریں گے سارا معاشرہ اچھا ہوئے گا. اسی طرح دے بندے ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں راضی, کیوں جی ساڑھے دعوت 24 گھنٹے منہ بٹے ہوئے, اور پڑوس کا کوئی بندہ کوئی عورت دوسرے گھر دے وچوں کوئی ضرورت مند کوئی گھر دے استعمال دی چیز لمن آ جاوے, اسی دے بھی دے کے پچھو ہوندے ایسے گلیاں دی اسی تسلسل قائم کرنے ہیں, کچھ نیکی تھوڑی ہوندی تو اوندے گناہ اسی آپ سے زیادہ رہے. سارا کام ہے ایک دوسرے راز روڑے اٹھانا. اللہ دی پناہ آج اس جرماج
مل کے توبہ کریے. کیوں جی ایک کام کریے نا جی سارے میرے سویت میں اللہ کے فضل و کرم نال اگر کسی موقع تے کسی دے ساتھ کچھ بھی ہوا میں اپنے دل و اللہ کے فضل و کرم نال دنیا کے سارے مسلمانوں کو معاف کروں. تسی بھی کر دیو کرنا دل نہ کرنا مجھے کہ بلانا بھی پڑا ہے یہ تمہارا ملنا بھی پڑا ہے جانا چاہیے غریب رشتہ داراں دے گھر اللہ دی سب کچھ بھی نہیں ہوندا. ما تواضع احد الا الا رفع اللہ مسلم حدیث ہے جڑا بندہ اللہ سے جھک جاتا ہے اللہ انہوں کی کرتا ہے اور اونچا کر دیتا ہے. دلی طور تے سارے بھائیاں کو زبان میں ساتھ رکھو کہ اسی اللہ دے فضل و کرم دے کی رحمت کی امید کرتے ہیں سارے مسلمانوں کی کیتا معاف کیتا جڑے فوت ہو گئے انہاں نوں بھی معاف کیتا جڑے زندہ انہاں نوں بھی معاف کیتا. کیوں جی کام بنے گا یا نہیں ہن آپ اتنے بندے آندے پنج تو اللہ ہے کر یا کہ چلو جاؤ تانوں میں ہی معاف تو کمی ہے جی اگر اللہ کے سارے جو معاف کیتے جاندے ہو تے میں تہاڈے نوں وڈا جو جی آپ اور اللہ کا مقابلہ ہے اگر تسی ایک دن معاف کر دے مطلب میں بھی تانوں معاف کیتا. آخری دن میں دعا کریے رسول کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ سوموار کو اور جمعرات کو اللہ دے اعمال پیش کیتے جاندے اللہ رب العالمین جن چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ بندے کو معاف کرتا ہے. اس کے علاوہ جس نے اللہ دے نال کسی نے شریک ٹھہرایا مشرک کا معاف نہیں کرتا دوسروں نہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا کہ انہاں دو بندیاں تو سوا جڑے آپس میں لڑے جنہاں دی آپس میں نہیں بنتی انہوں نے بھائی اللہ فرمانا ہے انذروا حاذین حتی یصالحا انہاں نوں چھڑ دو انہاں دے حال تے جب تک آپس اصلاح نہیں نہ کردے ایک دوسرے کو معاف نہیں کردے تب تک میں اللہ دے ہاں انہاں دے اعمال دی قبولیت کوئی تے معافی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے سنیا سنایا سانوں واسطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.